ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم آمين. معزز حاضرین جمعہ، میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، قابل قدر خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی توفیق اور فضل سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں اپنے محدود وقت میں چند باتیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا وہ دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت کے تعلق سے ہوں گے. چونکہ یہ موضوع بڑا لمبا ہے اور خطبے کے لیے ایک وقت متعین ہوتا ہے، اس بنیاد پر شروع ہی میں اس بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ موضوع کی مکمل وضاحت تو ایک خطبے میں نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کی توفیق سے چند باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت کے حوالے سے آپ کے سامنے آئیں گی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں گزارش کر دوں کہ جو بھی باتیں پیش کی جائیں گی ان باتوں کی بہت زیادہ وضاحت کا بھی وقت نہیں ہوگا اور ان باتوں کو دہرانے کا بھی وقت نہیں ہوگا. اس لیے اپنی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آگے بڑھوں گا. آپ حضرات شروع سے لے کر کے آخر تک جس طریقے سے خطبہ جمعہ کے سننے کا حق ہے
اس طریقے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی سنیں گے تو ہم سب کو باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی اور اس کا مکمل اجر و ثواب بِإِذْنِ اللہ ملے گا۔ تو موضوع کا نام آپ نے سن لیا، اب ڈائریکٹ بلا کسی تمہید کے میں اپنے موضوع کے اندر داخل ہوتا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 آیت نمبر 18 اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر شخص اس بات کو اچھی طرح دیکھ لے کہ آنے والا کل جو ہے یعنی قیامت کے بعد کی زندگی اور قیامت کی ہولناکیاں، اس کے لیے اس انسان نے کیا کچھ تیاری کی ہے اور اپنی موت سے پہلے کیا کچھ آگے بھیجا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا مختصر ترجمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں پوری دنیا کے مسلمان مردوں اور عورتوں کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہمیں اس تھوڑی سی اس مختصر سی دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی ہمیشہ والی زندگی، باقی رہنے والی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، اسی کی تیاری کرنی چاہیے، اور ہماری زندگی کا سب سے اہم ٹارگٹ آخرت کی تیاری اور جنت کا حصول ہونا چاہیے۔ آئیے ایک بات ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں کہ عام طور سے دنیا کے انسان آخرت کو فراموش کرتا ہے، اس کے بالکل بنیادی اسباب، بیسک ریزنز اس کے کیا ہوتے ہیں؟ تو عام طور سے دنیا کے مال و متاع کے چکر میں پڑ کر کے، دنیا کی چند روزہ عزت اور شہرت میں پڑ کر کے، دنیا میں انسان نام کمانے کے چکر میں پڑ کے، یعنی کل ملا کر کے دنیا کی معمولی سی منفعت اور فائدے کے لیے ایک انسان اپنی آخرت کو داؤں پر لگاتا ہے، اپنی آخرت کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ یہاں پر دو حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صرف اس بات کو جاننے کے لیے کہ جس دنیا کی وجہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں اس دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں، دنیا کے تمام ساز و سامان، دنیا کی تمام راحت اور عیش و عشرت کی چیزوں کی حیثیت کیا ہے، کتنی کم اور معمولی ہے، اس بات کو انشاءاللہ تبارک و تعالی سمجھنا ان دونوں حدیثوں کے ذریعے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک حدیث کا حوالہ ہے سنن ترمذی 2320، حدیث صحیح ہے۔ دوسری حدیث مسلم شریف کے اندر 2858۔ پہلی حدیث کے راوی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حدیث کے راوی حضرت مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں حدیثوں میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا دیکھیں۔ پہلی حدیث میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر پوری کی پوری دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ذرا غور کریں، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی حیثیت ہوتی تو دنیا میں جتنے کفار ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، انہیں ایک گھونٹ پینے کے لیے پانی بھی نہ ملتا۔ لیکن دنیا میں اللہ ایمان والوں کو بھی نوازتا ہے، اور جو کفر و شرک کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی نوازتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔
اور دوسری حدیث آپ کے اس علاقے میں بنگلور کے قریب تو میرے خیال سے سمندر نہیں ہے، لیکن جو ساحل سمندر کے علاقے ہیں بھٹکل وغیرہ، مڈیشور وغیرہ، اڑپی وغیرہ، ادھر آپ کبھی گئے ہوں گے۔ کبھی آپ سمندر کے قریب جائیں اور سمندر کے پانی میں اپنی انگولی کو ڈبو دیں اور پھر اپنی انگولی کو اٹھا لیں، ایک طرف سمندر کے ٹھانٹے مارتے ہوئے پانی کو دیکھیں اور دوسری طرف آپ کی انگولی میں ٹچ ہو کر کے پانی کا جو معمولی سا حصہ اور قطرہ آیا ہے اس کو دیکھیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے سمندر کا پانی ایک طرف ہو اور ہماری انگولی سے ٹچ ہو کر کے پانی کا جو حصہ آیا ہے وہ ایک طرف ہو۔ کوئی کمپریزن ہے؟ دونوں کے درمیان کوئی مقابلہ ہے؟ ایک طرف سمندر کا پانی اور دوسری طرف ہماری انگولی سے ٹچ ہو کر کے آنے والا پانی۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ آخرت گویا سمندر ہے اور یہ دنیا اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ، اپنی تمام راحتوں کے ساتھ، اپنی تمام دولتوں کے ساتھ گویا کہ ایک قطرہ ہے۔ اگر ایک قطرے کو پانے کے لیے کوئی سمندر کو ٹھکرا دے تو بھلا بتاؤ کیا وہ اللہ کے نزدیک عقل مند ہو سکتا ہے؟ کیا وہ آدمی چالاک اور ہوشیار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو ان دونوں حدیثوں سے آپ ایک طرف دنیا کو رکھیں اور دوسری طرف آخرت کی زندگی کو رکھیں۔ آئیے یہاں پر میں آپ کے سامنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر 4195 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت برا ابن عاصم حدیث پاک کے راوی ہے۔ اللہ اللہ معصوم عن الخطا سید البشر، تمام نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں بھی آخرت کا خوف کتنا زیادہ تھا اور اپنی امت کو آخرت کی تیاری پر آپ نے کس طریقے سے ابھارا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ فی جنازت، ایک دفعہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک جنازے کے اندر تھے۔ پیارے نبی قبر کے قریب ایک جگہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا فبکا حتی بل ثرا، اللہ کے نبی کی دونوں مبارک آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہ رہے ہیں، یہاں تک کہ پیارے نبی جہاں بیٹھے تھے آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے زمین کا وہ حصہ تر ہو جاتا ہے۔ اسی موقع پر جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو پیغام دیا تھا، یا اخوانی، ہے میرے بھائیوں، لمثل ھذا فاعدوا، یہ جو قبر ہے نا آخرت کی طرف جانے کا راستہ ہے، تم اپنی زندگی میں اس طرح کی جگہ کے لیے تیاری کر لو، موت سے پہلے پہلے اس کا انتظام کر لو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ آخر ہم اس دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت نہ کر کے، راحتوں کی چیز جمع نہ کر کے، آخرت جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اس آخرت کے لیے ہم اتنی فکر کیوں کریں؟ اس آخرت کے لیے رات و دن محنت کیوں کریں؟ اس کا جواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صحیح بخاری شریف کے اندر 6562 نمبر کے اندر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اللہ، اے میرے مسلمان بھائیوں، اے شرک کرنے والوں، بدعات کرنے والوں، ظلم کرنے والوں، دنیا میں لوگوں کا ناحق مرڈر کرنے والوں، نمازیں چھوڑنے والوں اور گناہ کے کام کر کے اللہ کو ناراض کرنے والوں،
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول کی وہ حدیث میں سنا رہا ہوں جس میں سب سے ہلکا عذاب قیامت کے دن جس انسان کو دیا جائے گا اس عذاب کا انداز کیا ہوگا، اور جس کو عذاب دیا جائے گا اس کا انداز کیا ہوگا۔ حدیث کا صرف خلاصہ بتاتا ہوں کیونکہ شاید عربی میری عادت ہے، میں تمام حدیث کو عربی میں کوٹ کرتا ہوں، اردو میں میرے دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ پیارے نبی کے فرمان کو پیارے نبی کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں، وقت کی نزاکت کی وجہ سے حوالے دے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ حوالہ آ چکا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا کہ سب سے ہلکا عذاب جس انسان کو دیا جائے گا اس کے دونوں قدم کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے، لیکن اللہ اس آگ میں جلانے کی شدت اتنی ہوگی، لپٹ کا عالم یہ ہوگا۔ فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ تو دونوں قدم کے نیچے چل رہی ہوگی، لیکن اس کا اثر اتنا زیادہ ہوگا کہ جس طریقے سے کھولتے ہوئے جوش مارتے ہوئے آگ کی لپٹ چل رہی ہو اور آپ نے ایک ہانڈی کو اس میں رکھ دیا ہو اور اس میں پانی ہو تو کس طریقے سے وہ پانی ابال کھاتا ہے، جوش مارتا ہے، آگ کے 2 انگارے جو قدم کے نیچے ہوں گے اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس طریقے سے انسان کا دماغ، انسان کا بھیجا وہ جوش مار رہا ہوگا، وہ کھول رہا ہوگا، وہ ابال کھا رہا ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوئی۔ سورۃ المعارج پارہ نمبر 29 آیت نمبر 11 سے لے کر کے 16 تک جب ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہلکا سا منظر قیامت کے دن کا ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے۔ کیا کہا؟ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی۔ آیت کریمہ کا مختصر معنی یہ ہے کہ جو مجرم ہوں گے، جو اللہ کے باغی اور دشمن ہوں گے، جب عذاب الہی کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے تو وہ تمنا کریں گے آج میرے بدلے میں میرے سگے بیٹے کو آج لے لیا جائے، میری بیوی کو لے لیا جائے، میرے بھائی کو لے لیا جائے، یہاں تک کہ میرے خاندان کے سارے لوگوں کو لے لیا جائے، یہاں تک کہ زمین کے سارے لوگوں کو لے لیا جائے، اور میرے بدلے میں سارے لوگوں کو جہنم کے آگ کے حوالے کر دیا جائے، اور صرف میں بچ جاؤں، مجھے جہنم کی آگ سے نجات مل جائے اور مجھے آزادی مل جائے۔ یہ تمنا ایک انسان کر رہا ہوگا۔ جواب کیا آئے گا؟ تمہارے بدلے دوسرے کو جہنم میں ڈال کر تم کو آزاد کر دیں گے؟ نہیں، بلکہ جواب یہ آئے گا کلا، یہ رب کے قانون کے خلاف ہے، انہا لظی، یہ تو شعلے والی آگ ہے، نزاعۃ للشوی، جو سر کی اور چہرے کی چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والی ہے، پورا نقشہ بدل دینے والی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کا ایک معصوم سا بچہ ہو، آپ کی معصوم سی پیاری سی بچی ہو، آپ کی بیگم اور آپ کی بیوی ہو، آپ کی ماں ہو، آپ کے اور ہمارے رشتہ دار ہو، اگر تھوڑا سا بیمار ہونے کی وجہ سے بے قرار ہو جائے تو ہم بنگلور سے لے کر منگلور تک اور یہاں سے لے کر منی پال تک، اور اگر پیسے والے ہیں تو ادر کنٹری تک، ان کی راحت کے لیے، ان کے سکون کے لیے ہم جاتے ہیں تاکہ علاج کرائیں، اور ہمارا وہ عزیز، ہمارا وہ کلیجے کا ٹکڑا بچہ
تکلیف سے بچ جائے، لیکن وہی ماں ہوگی، وہی باپ ہوگا، وہی انسان ہوگا جو یہ تمنا کر رہا ہوگا کہ میرے بدلے میں میرے بچے کو، میرے رشتہ داروں کو، خاندان کے لوگوں کو لے لیا جائے اور سب کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے اور تنے تنہا اس آگ سے میں بچ جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کتنی زیادہ خطرناک آگ ہوگی، کتنی شدید ترین سزا ہوگی میرے بھائیوں۔ اس آیت کریمہ سے اور حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیں۔ میں نے کہا کسی بات کو ڈبل کہوں یا اس کی مزید وضاحت کروں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ آئیے آگے آپ کے سامنے میں کیا کرتا ہوں کہ ہمارے جو اسلاف تھے نا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور صحابیات جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی، ان کی زندگی سے میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے آپ کو، تمام مردوں اور عورتوں کو آخرت کے حوالے سے کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حدیث سنن ابو داؤد شریف کے اندر 1563 نمبر کے اندر عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ موجود ہے۔ فرماتے کیا ہیں؟ ایک خاتون پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی خدمت میں آتی ہے، ساتھ میں ان کی بیٹی بھی موجود ہے، دونوں ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے کنگن موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، کیا تم نے سونے کی اس زیور کی زکوٰۃ ادا کر دیا؟ اس عورت نے جواب دیا، لا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ابھی تک تو میں نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً یہ نہیں کہا اٹھو جاؤ اور ابھی زکوٰۃ ادا کرو، بلکہ آپ نے سمجھانے کا ایک الگ انداز اختیار فرمایا۔ آپ نے کہا ایسرکی ان یصورک اللہ بہما یوم القیامہ سوارین من نار، اے اللہ کی بندی ذرا یہ بتاؤ، قیامت کا دن ہوگا، جہنم کی آگ کے بنے ہوئے دو کنگن اگر تمہیں پہنا دیے جائیں تو کیا تم اس بات کو پسند کرو گی؟ کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا؟ کیسا دل میں ایمان تھا، آخرت کا ڈر تھا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے اور جواب دینے کا احساس تھا۔ وہ عورت کیا کرتی ہے؟ اسلام میں زکوٰۃ 40واں حصہ دیا جاتا ہے، 2.5% دی جاتی ہے، لیکن وہ عورت کیا کرتی ہے؟ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں زیور کو نکالتی ہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی، ہما للہ ورسولہ، یہ دونوں کنگن اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ ایک عورت ذات ہے، ایک خاتون خانہ ہے، لیکن آخرت میں جواب دہی کا احساس، اللہ کا ڈر، قیامت کی آگ سے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کا جذبہ کتنا زیادہ ان کے دل کے اندر موجود ہے۔ ایک دوسری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سیدنا عثمان غنی، کتنے فضائل ہیں، کتنے مناقب ہیں، نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح کا شرف جنہیں دنیا میں حاصل ہوا۔ عثمان غنی کے علاوہ کائنات کے کسی بھی انسان کو یہ فضیلت حاصل نہ ہو سکی۔ سنن ترمذی کے اندر 2308 نمبر کی حدیث ہے، محدثین کے نزدیک حدیث درست ہے۔ حضرت حانی بیان کرتے ہیں، سیدنا عثمان غنی فرشتے جن سے حیا کریں، مسلمانوں کے قبرستان میں جاتے ہیں، کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، حالت کیا ہوتی ہے کہ زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی داڑھی آنسوؤں کی وجہ سے بھیگ جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی سے سوال کیا جاتا ہے کہ جنت اور جہنم کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن آپ اس قدر نہیں روتے، آپ قبرستان آتے ہیں، کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب کیا دیا تھا؟ جواب عثمان غنی نے کیا دیا تھا؟ آج ہمارے پاس قبرستان جانے کی فرصت کہاں ہے؟ آج مردوں اور وہاں جو مدفون ہمارے بھائی بہنیں ہیں ان کے پاس وہاں جا کر ان کے حق میں دعائیں کرنے اور ان کی بخشش کا سوال کرنے کا ٹائم کہاں ہمارے
احساس ہے۔ فرمایا کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں قبر پہلی منزل ہے۔ اگر ایک انسان یہاں پر کامیاب ہو گیا تو دوسرے مراحل آسان ہوتے چلے جائیں گے، لیکن اگر یہاں آدمی ناکام ہو گیا تو آگے کے مراحل سخت ترین ہوتے چلے جائیں گے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی کو میں نے سنا ہے، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، میں نے جتنی زیادہ چیزیں ڈرا دینے والی، انسان کے رونگٹے کو کھڑے کر دینے والی جتنی چیزیں میں نے دیکھی ہیں، ان میں عذاب قبر سے زیادہ خطرناک کوئی منظر میں نے نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث پاک، یہ اثر جو عثمان غنی کے حوالے سے میں نے پیش کیا ہے، میں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، جنتی ہیں، شہید ہو کر کے دنیا سے گئے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں آخرت کا ڈر کیسا ہے؟ قبر میں جائیں، اس کی تیاری کریں، اس کے عذاب سے بچ جائیں، اس کی فکر کتنی زیادہ ہے۔ اے کاش اگر ہماری زندگی میں بھی یہ ڈر آ جائے تو دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے اور آخرت کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ مثال کن کی ہے؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی، یہ امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ جلد 4 پیج نمبر 62 کے اندر نقل فرمایا ہے۔ میں اس کا صرف شارٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا کہا؟ موت کا وقت قریب آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب دیا، اس دنیا کو چھوڑنے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ بہت لمبے سفر کی طرف جا رہا ہوں اور سامان سفر میرے پاس بہت کم ہے۔ ایک ایسی وادی پر میں نے شام کی ہے جہاں سے 2 راستے جاتے ہیں، ایک راستہ جنت کی طرف اور ایک راستہ جہنم کی طرف۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں میں سے میرا راستہ کون سا ہے۔ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کی حدیث کی خدمت کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جہنم کی آگ کا ڈر کتنا زیادہ ہے، آخرت کا احساس کتنا زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب یہاں سے ذرا کچھ حقائق کی طرف بہت جلدی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ خواب کی طرح ہمارا یہ وقت گزر جائے گا اور آپ حضرات کو اپنی اپنی جگہ جانا بھی رہتا ہے۔ دیکھیں آج معاملہ کیا ہے، ایک آدمی ہے، وہ کروڑوں کی بلڈنگ بنا کر کے تیار کرتا ہے اور ابھی وہ اس مکان میں شفٹ ہونے کا پورا ارادہ کرتا ہے، ابھی اس مکان میں شفٹ نہیں ہوا کہ اس سے پہلے اس زمین کی مٹی میں اس کا گھر بن جاتا ہے، اور اس گھر میں تو وہ نہیں جاتا لیکن اس 2 گز زمین کے ٹکڑے کے اندر وہ چلا جاتا ہے۔ آپ نے دنیا میں ایسا دیکھا کہ نہیں؟ اور ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھوں، اے آخرت سے غفلت برتنے والوں میرے مسلمان بھائیوں، اور اے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، ذرا اس حقیقت کو دیکھو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ایک انسان ہے اور وہ انسان شیشے کے بنے ہوئے محل میں زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ وہ بلینئر اور ملینئر ہے، لیکن اچانک آپ کے پاس سے وہ اپنا گھر جاتا ہے، 5 منٹ کے بعد آپ کو فون آتا ہے، فلاں بھائی کچھ خبر ہے کہ نہیں؟ نہیں، کیا خبر ہے؟ فلاں بھائی انتقال کر چکا ہے۔ آپ کیا تحقیق کیے؟ نہیں، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا ہے، میں سچ بول رہا ہوں، اس کے گھر میں اس کے سامنے میں کھڑا ہوں اور آپ کو فون کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ آدمی بھاگتے ہوئے اس کے پاس جاتا ہے، جو 5 منٹ پہلے زندہ تھا ابھی وہ میت بن جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے۔ کہنے والے نے کہا
پہلے شیشوں کا محل پھر 2 گز زمین کے مالک، پہلے شیشوں کا محل پھر 2 گز زمین کے مالک، موت کا فرشتہ ایک پل میں جاگیر بدل دیتا ہے۔ ایک اور حقیقت، آپ نے دنیا کی اس حقیقت کو جانا ہوگا، دادا سے پہلے دنیا میں کبھی پوتا نہیں آتا، باپ سے پہلے دنیا میں کبھی بیٹا نہیں آتا، ماں سے پہلے دنیا میں کبھی بیٹی نہیں آتی، دادی اور نانی سے پہلے دنیا میں کبھی پوتی اور نواسی نہیں آتی۔ یہ دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے، لیکن کیا آپ نے خود اپنی زندگی میں 50 اور سینکڑوں ایسے جنازے نہیں دیکھے کہ دادا 90 سال کے ہیں اور پوتا 15 اور 20 سال کا جوان ہے؟ اس جوان پوتے کے جنازے کو دادا اپنے قبر میں اٹھا کر کے قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک باپ 50 سال کا ہے، بیٹا 10 سال کا ہے، وہ باپ اپنے کلیجے میں پتھر رکھ کر کے اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اس 10 سال کے بچے کو قبر کے حوالے کرتا ہے، اس تاریخ گڑھے کے اندر اتارتا ہے۔ میں اس حقیقت کے ذریعے پیغام کیا دینا چاہتا ہوں؟ اے میرے نوجوانوں بالخصوص اور سارے کے سارے لوگوں کے لیے بالعموم، آپ اس غفلت میں نہ رہیں کہ اچھا یہ بتائیں کہ کیا دنیا کے کسی قبرستان میں آپ نے ایسا بورڈ لگا ہوا دیکھا ہے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ یہاں صرف بزرگوں ہی کو دفن کیا جاتا ہے، اس قبرستان میں نوجوانوں اور بچوں کو دفن نہیں کیا جاتا؟ اس قبرستان میں کسی بچے کی اور نوجوان کی قبر نہیں ہے؟ دنیا کے کسی بھی قبرستان کے اندر آپ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ کا فیصلہ کبھی بھی آ سکتا ہے، اسی لیے نوجوانی کے نشے میں اور طاقت کے گھمنڈ میں آ کر کے اگر ہم نے اور آپ نے اللہ کی نافرمانی کی اور موت کا فرشتہ آ گیا تو حشر وہی ہوگا کہ دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو بعد میں توبہ کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے کا خیال کرتے کرتے وہ دنیا ہی چھوڑ کر کے چلے گئے، وہ توبہ بھی نہ کر سکے، گناہ بھی نہ چھوڑ سکے، حالت گناہ ہی میں دنیا سے رخصت ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بہت ہی مختصر کہانی ہے، زندگی کچھ بھی نہیں بس فانی ہے، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کچھ ٹھکانہ نہیں زندگانی کا۔ اسی لیے میرے دوستو، میرے عزیزوں، خواتین اسلام، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی چند روزہ زندگی کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اسی لیے ہمیں ایک چیز اپنی نظر کے سامنے رکھنا چاہیے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، مطلب منزل کا راستہ ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اور فرمایا 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ میرے بھائیوں، سیدنا عمر بن الخطاب، اسلام کے ہیرو، گریٹ اور مہان انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث لمبی ہے، میں اس کا آخری سنٹینس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 3692 حدیث کا نمبر ہے۔ جب ان کو فجر کی نماز میں خنجر مارا گیا اور وہی ان کی شہادت کا سبب بن گیا، حضرت ابن عباس ان کے عیادت کے لیے جاتے ہیں اور اس موقع پر کیا کرتے ہیں، ان کے اندر ذرا بے چینی دیکھتے ہیں، ذرا گھبراہٹ دیکھتے ہیں، کن کے اندر؟ عمر بن خطاب جیسے عظیم انسان کے اندر۔ سوال کرتے ہیں امیر المومنین، آپ کے اندر یہ گھبراہٹ کیوں ہے، یہ بے چینی کیوں ہے؟
جواب دو دیا، دو میں سے صرف ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اے سوال کرنے والے ابن عباس، میرے اندر بے چینی کیوں ہے اور گھبراہٹ کیوں ہے؟ سنو، فرمایا اگر زمین بھر کر کے میرے پاس سونے کا خزانہ ہوتا، زمین بھر کر کے میرے پاس سونے کا خزانہ ہوتا تو میں اللہ کا عذاب دیکھوں اس سے پہلے میں سونے کا یہ خزانہ اللہ کے راستے میں دے کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا، جہنم کی سزا سے بچا لیتا۔ وقت ہو گیا ہے، باتیں بہت سی ہیں میرے بھائیوں، پیغام بس یہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ عالی شان بنگلے کے مالک بن جانا، کروڑ پتی اور ارب پتی بن جانا اور دنیا کا سب سے بڑا عہدہ مل جانا، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ فرمایا جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، آپ تمام کو یہ پیغام ہے کہ ہم اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں۔ یہی پہلا موقع ہے، یہی آخری موقع ہے، دوبارہ چاند سے اور موقع نہیں دیا جائے گا۔ آپ چاہیں آج تو جنت الفردوس کا حقدار اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو جہنمی بھی اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ہم کیوں جہنم کے راستے کو اختیار کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کے راستے کو اختیار کریں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ زندگی میں ہمارے سامنے جو پلاننگ ہے، ان پلاننگ میں نمبر 1 پر ہم آخرت کی تیاری کو رکھیں، ساری کی ساری چیزوں کو بعد میں رکھیں۔ یہی پیغام میں اپنے آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں، آپ تمام کو بھی دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پاک پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ عظیم الشان مسجد جو بن کر تیار ہے اور مزید کچھ کام ہونے والے ہیں، یہ مسجد ایسے ہی نہیں بنی، کتنی لوگوں کی قربانیاں ہوں گی، محنتیں ہوں گی، کتنے لوگوں کی دعائیں ہوں گی، کتنے لوگوں کی اس میں حسرتیں ہوں گی، کتنے لوگوں کی مالی مدد ہوں گے۔ اللہ میں ان تمام بھائیوں بہنوں کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تو انہیں اس دنیا کی زندگی میں بہت زیادہ خوشیاں عطا فرما، ان کے جان و مال اور ان کے کاروبار میں بے شمار برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو دنیا میں عزت کی زندگی عطا فرما۔ اللہ پورے جہان کے مسلمان جہاں کہیں بھی ہے ان کی عزت و آبرو اور ان کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ایمان پر مرنے والوں کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھنا، توحید اور سنت پر زندہ رکھنا اور آخرت میں جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ بنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔